الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم وابس ثواب هذین السورتین المبارکین الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات مل کر پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ولا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ سلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وقت بالکل نہیں ہے اور صرف دو باتیں کرنی ہیں اور دعا۔ اگر آپ حضرات کا پروگرام ہے یہ تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے یہاں آگے آ جائیں، میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان بزرگان، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ کریم رب نے جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں محمد جیسا نبی علی سے لے کر مہدی تک ہمیں امام عطا کی ہے۔ میں آپ سے بھی، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کوئی سفر کر کے آئے تو کچھ نہ کچھ پہنچانے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ کسی ایک موضوع پہ بات کر سکوں، صرف دعا کے لیے۔ اور حضرت مولانا جعفری صاحب کے حکم پر لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ سفر لمبا تھا، اصرار بھی تھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء بہت ہیں، بزرگان۔ میں نے ہمیشہ جلسوں میں دیکھا ہے پڑھنے والے کم پڑ جاتے ہیں، سننے والے بہت ہوتے ہیں۔ یہ وہ جلسہ ہے جہاں پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے اور سننے والے تھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کی یہ صاف عطا بچائی اور جو معاونین ہیں خالق قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، میں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں مجلس میں، خالق آپ سب کا آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 55، صرف اس کا ترجمہ، توجہ ہے آپ کی، صرف اس کا ترجمہ اور اس کے بعد دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس مکمل ہو اور دعا۔ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، کن سے؟ مومنوں سے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے جن کے دل میں علی کی محبت ہے۔ تھکے ہوئے ضرور ہیں، میں طبیعت بھی خراب تھی، سفر بھی لمبا ہے۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے جن کے دل میں علی کی، گویا اس آیت میں بھی خطاب علی والوں سے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے صاحبان ایمان سے وعدہ کیا، منکم وعاملوا الصالحات،
اور پھر ان لوگوں سے وعدہ کیا جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. توجہ ہے, عمل صالح. اب دو لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا, مومنوں سے اور عمل صالح انجام دینے والوں سے. وعدہ کیا ہے؟ اس ایک آیت میں 5 وعدے ہیں. اس ایک آیت میں 5 وعدے ہیں. پہلا وعدہ, توجہ, پہلا وعدہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں, ایک دن آئے گا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا ہوں. نہیں, ساتھ دیں گے تو لطف بھی لیں گے, میں وضاحت میں جانا نہیں چاہتا. میں وضاحت میں جانا نہیں چاہتا. ایک وقت آئے گا زمین پہ خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا ہوں. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ. خدا فرماتا ہے اے مومنو, میرا دوسرا وعدہ یہ ہے جس دین پر میں رب راضی ہو چکا ہوں, ایک دن اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کر دوں گا. نہیں, ساتھ نہیں دے رہے, تھکاوٹ یقیناً ہے. جس دین پر میں اللہ راضی ہو چکا ہوں, پھر سننا, جس دین پر میں اللہ راضی ہو چکا ہوں, اس دین کو پوری کائنات پہ اگر ذہن ہو تو بتاؤں کہ اللہ دین پر راضی کب ہوا. وعدہ کر رہا ہے کہ جس دین پر میں راضی ہو چکا ہوں اس دین کو کائنات پہ غالب کر دوں گا. میرے اللہ دین پہ راضی کب ہوا؟ ذہن لے آئیے غدیر میں, جب من کن تو مولا کا اعلان ہوا, پھر یہ بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا, اللہ نے کہا میں دین پہ راضی ہو گیا. پھر ماننا پڑے گا ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا میں دین صرف علی والا ہوگا. مہربانی, سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. دین صرف علی والا ہوگا, یعنی دنیا میں علی ولی اللہ کا چرچا ہوگا. دوسرا وعدہ, پہلا وعدہ کیا ہوا؟ اللہ خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے. دوسرا وعدہ جس دین پر رب راضی ہو چکا ہے وہ دین کائنات پہ غالب کر دے گا. تیسرا وعدہ, توجہ, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ فرماتا ہے اے مومنو, میرا تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میں اللہ پوری کائنات میں خوف ختم کر دوں گا, اطمینان آ جائے گا. خدا قسم اس ایک آیت پہ اشرہ ہے, میں صرف ترجمے تک, وقت نہیں ہے نا. ایک وقت آئے گا خوف ختم, چوریاں ختم, ڈکیٹیاں ختم, رہزنیاں ختم, ناامنی ختم. وقت آئے گا ہر دل میں سکون ہی سکون ہوگا, اطمینان ہی اطمینان ہوگا. میں اللہ ایک دور آئے گا خوف ختم کر دوں گا, خوف کو امن میں بدل دوں گا. کتنے وعدے ہو گئے؟ 3. پہلا وعدہ کیا ہوا؟ خلیفہ بناؤں گا جیسے بنا چکا ہوں. دوسرا وعدہ جس دین پر میں راضی ہو چکا ہوں اس دین کو غالب کر دوں گا. تیسرا وعدہ خوف سے اطمینان آ جائے گا. چوتھا وعدہ یعبدوننی, توجہ, یعبدوننی. اللہ کہتا ہے اے مومنو, مجھ رب کا چوتھا وعدہ یہ ہے ایک وقت آئے گا عبادت صرف مجھ رب کی ہوگی. عبادت مجھ, سجدے صرف مجھ رب کو ہوں گے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی. چوتھا وعدہ
پانچواں وعدہ لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتا ہے اے مومنو پانچواں وعدہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں پوری دنیا میں کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا میں کوئی مشرک۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، 5 وعدے ہیں۔ پہلا خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنا چکا۔ دوسرا وعدہ جس دین پر راضی ہوا اس دین کو غالب کر دے گا۔ تیسرا وعدہ خوف کو ختم کر کے اطمینان آ جائے گا۔ چوتھا وعدہ سجدے صرف رب کو ہوں گے، عبادت صرف رب کی ہوگی۔ پانچواں وعدہ مشرک دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا، مشرک کوئی دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ معصوم، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ہر معصوم سے اس آیت، بیٹے بیٹھ جاؤ تھوڑا سا، بیٹھ جاؤ تھوڑا سا، صلوات پڑھی مل کر بابا سے بولو، پھر بھی صلوات پڑھ لیں بابا سے بولو۔ توجہ ہے؟ اس آیت کے متعلق ہر معصوم سے پوچھا گیا کہ یا بنا رسول اللہ، اللہ نے 5 وعدے کیے ایک آیت میں، اللہ نے 5 وعدے ایک آیت میں کیے، خلیفہ بنے گا، دین غالب ہوگا، امن آ جائے گا، عبادت رب کی ہوگی، کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا۔ مولا بتائیے یہ دن کب آئے گا، یہ دن کب آئے گا؟ ہر معصوم نے فرمایا یہ 5 وعدے رب کے اس دن پورے ہوں گے جب ہمارا مہدی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی اللہ۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ بلند آواز سے لبیک یا مہدی، آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہیں۔ شام ہو گئی، پیغام بھی میرا پہنچ گیا۔ اب انتظار ہے اس بات کی میرے عزیزو، یہ وعدے رب کے ہونے ہیں پورے، قائم نے آنا ہے، ان کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے وہ ہیں، وہ پردہ غیب میں بھی نہیں ہیں۔ توجہ، کس نے کہا ہے وہ پردہ غیب میں ہیں؟ وہ ہمارے درمیان ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، ہمارے پاس معرفت نہیں ہے۔ گناہوں کے پردے، جھوٹ کا پردہ، غیبت کا پردہ، تہمت کا پردہ، رشوت کا پردہ، غصب کا پردہ، بے نمازی کا پردہ، وہ ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارے درمیان بھی ہیں، وہ طواف میں بھی ہوتے ہیں، وہ کربلا بھی ہوتے ہیں، وہ عرفات میں بھی ہوتے ہیں، وہ صفا اور مروہ میں بھی ہوتے ہیں، وہ عزاداروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے۔ توجہ ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا قسم وقت نہیں ہے، میرا دل تھا کہ آج بتاؤں کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ صرف مجلسیں سن کر بیٹھ کر چلے جانا اسے تیاری نہیں کہتے۔ امام کے سپاہی کی صفات کیا ہے؟ کیسے ہوں گے؟ استقبال کرنے والے کون ہوں گے؟ کتنا خوش قسمت ہوگا اس زمانے کا جوان جب حضرت کا ظہور ہو اور وہ امام کی سپاہیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اور زمانہ غیبت کے مومنین کی عزت پتہ ہے کتنی ہے؟ آئیے ایک روایت سناتا ہوں۔ طوبی لشیعتنا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، طوبی لشیعتنا المتمسکین بے ولایتنا غیبت قائمنا۔ پہلے امام فرما رہے ہیں مبارک ہو علی کی طرف سے
علی کے شیعوں کو جن کے دل میں علی کی ولایت ہے. کون سے علی کے شیعہ؟ جو میرے مہدی کے زمانہ غیبت میں رہتے ہیں. آپ کو تو امام مبارک دے رہے ہیں، شیعوں کو تو امام مبارک دے رہے ہیں. اور پھر اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں الصابتین بولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. مولا فرماتے ہیں کون سے شیعہ جن کو علی مبارک دے رہے ہیں؟ وہ شیعہ جو ہر مصیبت میں مر جائیں گے، ہم اپنے دل سے ہماری محبت نہیں نکالیں گے. الصابتین بولایتنا، جو ہماری ولایت پہ ثابت ہوں گے. والبراءۃ من اعدائنا، وہ مر جائیں گے، کبھی اپنے دل میں ہمارے دشمن کی محبت نہیں آنے دیں گے. وہ شیعہ. اور پھر ایسے شیعوں کے لیے مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ اولئک منا ونحن منہم. ایسے شیعہ زمانہ غیبت میں علی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہیں وہ شیعہ، اور ہم اہل بیت ان شیعوں سے ہیں. ہم اہل بیت ان شیعوں سے ہیں. اور پھر فرمایا قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بہم شیعۃ. خدا کی قسم اس سے عظیم جملہ آپ کے لیے ہے نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے شیعوں کو مبارک ہو جنہوں نے ہماری امامت کو پسند کیا، اور ہم راضی ہیں ان کے شیعہ ہونے پر. انہوں نے ہماری امامت کو قبول کیا اور ہم راضی ہیں ایسے لوگوں کے شیعہ ہونے پر. اللہ اکبر. پھر آخری جملہ مولا فرماتے ہیں واللہم معنا فی درجتنا یوم القیامہ. زمانہ غیبت کے ایسے شیعہ روز قیامت ہم اہل بیت کے ساتھ جنت میں ہوں گے. ہم اہل بیت کے ساتھ. بس عزیزو، شام ہو گئی، پیغام بھی پہنچ گیا. وقت ہوتا تو اس موضوع کو میں آگے لے جاتا. صرف ایک یا دو جملے. وہی امام زمانہ پردہ غیبت میں رو کر کہتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی زینب پر جو جلتے ہوئے خیموں سے بہر آئی. اجرکم اللہ. آنسو آ جائیں گے، عبادت مکمل ہو جائے گی. آخری وقت ہے، شام کا وقت ہے، اور اسی شام کے وقت کو دیکھ کر میں نے دو جملے کہنے ہیں. یہ کون سا وقت ہے؟ شام غریباں کا. اسی وقت کو یاد کر کے آپ کو اور میرے امام رو کر کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس دادی زینب پر جو جلتے ہوئے خیموں سے بہر آئی. سنو گے والناشرات شعور. مولا فرماتے ہیں جب میری دادی بہر آئی نا، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، رو کر کہہ رہی تھی واہ حجابہ. میری بہنیں بیٹیاں، اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. اس وقت شام کے وقت گھر چھوڑ کر مجلس میں بیٹھ کر جناب زینب کی چادر پہ رونے والی، اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. ہاں آزادارو، خاتون تھی نا، علی کی بیٹی تھی. راوی کہتا جب شعلے جل رہے تھے نا، خیمے جل رہے تھے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. راوی کہتا میں نے دیکھا ایک مستور ہے، جلتے ہوئے خیموں کے قریب جاتی ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے. آگ کے شعلے بلند تھے. کہتے میں نے آواز دی بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، نہ جا. آگ کے شعلے بلند ہیں. کہتا میں کہتا رہ گیا، وہ بی بی آگ کے اندر چلی گئی. کہتا میری آنکھیں نہ ہوتی میں ایسا منظر نہ دیکھتا. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون بہر آئی ہے نا، کمر جھکی ہوئی تھی، کسی بیمار کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف مقتل کی طرف روک کیا. رو کر کہتے حسین تو نے اکبر اٹھایا تھا، حسین تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، حسین تو نے عباس کے بازو اٹھائے، دیکھ تیرا سجاد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کریم اللہ ہماری عبادت قبول فرما، میرے خالق ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، حاضرین کے جتنے بھی سار فرما، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. کریم اللہ جو کچھ اس صف عذاب پہ خرچ ہوا، کریم اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، عبادت میں شمار فرما، معاونین کے رزق میں برکت عطا فرما،
جناب حضرت مولانا یوسف جعفری صاحب کو طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، کہ مرحومین کے درجات بلند فرما، سب مومنین کے بچوں کو، مولانا صاحب کے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، اس علاقے کے تمام مومنین کی عزت میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ شیعان جہان کی مشکلات کو دور فرما، امت مسلمہ کی مشکلات کو دور فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جتنے مومنین مریض ہیں، ملتمسین دعا جو ہسپتالوں میں ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج کہا، ایک عزیز بیمار ہیں، التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، کریم اللہ لباس عافیت پہنا، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ملتمسین کی دعاؤں کو قبول فرما، ماں بہن بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، جتنی بھی دعائیں ماں بہن بیٹیاں اپنے دلوں میں لے کر آئی ہیں سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے خالق و مالک، میرے کریم اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی نام التماس دعا کے لیے لکھے گئے ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار مرحومین اللہ دیتا بیگم اللہ دیتا پسر ملک حاجی محمود مرحوم پسران محمد یونس محمد عمران محمد باقر جعفری ملک غلام جعفر ملک ساجد علی مرحوم ملک غلام حسین ملک رضوان حیدر ملک منظر عباس جعفری مرحوم حاجی نذیر احمد بھٹی مرحوم اور جملہ دیگر مرحوم مومنین و مومنات، التماس دعا کرنے والے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جناب نجف عباس خان صاحب اور دیگر مرحومین بہت سارے حضرات کے نام لکھے گئے ہیں۔ پروردگار ہمارے دلوں کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، تمام مومنین مومنات خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ کریم اللہ علماء اعلام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار